السلام علیکم، میں حسن غلام، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے عوام کو اس گھٹیا حکومت پہ انتہائی شدید ترین غصہ ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے 30 روپے مزید پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے عوام جو ہے بہت غصے کا اظہار کر رہی ہے، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ تو بھائی نون لیگ کے سپورٹر تھے، اب ہم مان گئے کہ یہ چور ہیں اور یہ صرف جو ہے اپنے کیسز ختم کرنے آئے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنے آئے۔ المیہ تو یہ ہے کہ بھائی لوگ پیٹرول کے لیے مارے روڈوں پہ پھر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، بائکوں کو دھکا دے رہے ہیں، گاڑیوں کو دھکا دے رہے ہیں، پیٹرول نہیں مل رہا۔ پیٹرول پمپ کا جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے 1-2 گھنٹے کے لیے، پھر اس کے بعد کھولا جاتا ہے 1 گھنٹے کے لیے۔ اس لوگوں کی جو ہے لائن لگی ہوتی ہے، لوگ پیٹرول کے لیے مارے پھر رہے ہیں، اور پھر بند کیا جاتا ہے پیٹرول پمپ، یعنی 1-2 گھنٹے بعد کھولا جاتا ہے، پھر 1-2 گھنٹے بعد جو ہے اس کو بند کیا جاتا ہے۔ یہ سچویشن چل رہی ہے اس وقت ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ تو اب یہ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب تو کہتے تھے میں تو کپڑے بیچ کے بھی عوام کو جو ہے نا بجلی پانی سب کچھ دوں گا۔ بھائی آپ اپنے کپڑے چھوڑیں، آپ تو عوام کے کپڑے اتار کے بیچنے پہ آ گئے ہیں، تو اپنی جو ہے حرکتوں سے باز آ جائیں۔ نون لیگ تو وہ تو اب آئے گی بھی نہیں، چاہے کتنا بھی سمجھا، وہ کہتے ہیں نا کتے کی دم چاہے کتنی جو ہے 100 سال بھی نندی میں دبا کے رکھو، وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی نکلتی ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف یہ بہت سازشیں کر رہے ہیں۔ عمران خان کیونکہ عوام جو ہے اب عمران خان صاحب کو یاد کر رہے ہیں، کہتے تھے وہ اگر مہنگائی کرتے تو سبسڈی بھی دیتے تھے ہم لوگوں کو، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں دے رہی، یہ مہنگائی پہ مہنگائی کرتی جا رہی ہے، اضافے پہ اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ لوگوں نے ایون کہ یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں 10 کلو کا آٹے کا توڑا جو ہے وہ 400 یا 450 روپے میں مل رہا ہے۔ کہتا ہے اگر آپ اس آٹے کی جو سستا آٹا دے رہے ہیں اس کی روٹی آپ ایک روٹی صرف کھا لیں میں مان جاؤں۔ ایک آدمی نے تو یہ دعویٰ کیا، مریم نواز بڑی بڑھ کے مارتی ہیں، وہ ایک بار وہ جو سستا آٹا دے رہی ہیں اس کی ایک روٹی صرف یہ کھا لیں میں مان جاؤں، اتنا وہ گھٹیا کوالٹی کا آٹا ہے۔ کہتے ہیں وہ تو بھائی ہمارے جانوروں کے بھی کھانے کے قابل نہیں، وہ اس طرح کا گھٹیا کوالٹی کا آٹا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے یہ حکومت اسپیشلی یہ بہت سی سازشیں کر رہی ہے خان صاحب کے خلاف۔ خان صاحب کے اوپر جو ہے کیونکہ انہوں نے کل سمیع ابراہیم صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو کو جو ہے توڑ کے جوڑ کے یہ سامنے پیش کیا گیا کہ بھائی خان صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اقتدار میں نہ لایا گیا تو اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ غلط ہے۔ اگر آپ وہ انٹرویو غور سے سنیں گے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ چیز ہوتی ہے، پاکستان اگر اسی ڈگر پہ چلتا ہے تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تو پاکستان ایسی جگہ پہ نہ چلے۔ پاکستان میں ان چوروں ڈکیتوں گھٹیا لوگوں کا راج نہیں ہونا چاہیے، ان کو نکال کے لات مار کے باہر پھینکنا چاہیے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور یہ ان کا مطلب ہے۔ پیمرا نے آلریڈی جو ہے نوٹس جاری کر دیا اور سمیع ابراہیم صاحب کا شو بھی بند کر دیا، اور اب جو ہے بہت سے اور بھی جو ہے ایسے صحافی ہیں جو سچ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سچ بہت کڑوا ہوتا ہے، تو یہ حکومت وہ سچ برداشت نہیں کر سکتی، تو اس لیے ان کے اوپر بھی کیسز کیے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی نکالا جا رہا ہے کسی طرح سے کہ بھائی یہ لوگ نکلیں اور یہ کوئی بات نہ کر پائیں۔ تو یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے صرف ایک ہی چیز ہے، یہ آ کے اپنے کیسز مٹانا چاہتے ہیں۔ ابھی جو ہے ٹرکی کا انہوں نے دورہ کیا، شہباز شریف، چیری بلاسم، اس نے جو ہے ان کو آپ نہیں کہنا چاہیے، وہ عزت کے لائق نہیں، اس نے جو ہے ٹرکی کا دورہ کیا، اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے بھائی ادھر، اس کا کام کیا ہے؟ وہ تو مفرور ہے، اس کے اوپر تو فرد جرم بھی عائد ہے، وہ آدمی تو بھاگا ہوا مفرور آدمی، اس کو آپ بھائی اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں۔ بھائی شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ یہ ملک کے جو ہے پرائم منسٹر ہیں، اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتے ہیں، شرم کے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ میں حیران ہوں، آج تک دنیا کے کہیں بھی ہسٹری میں اس طرح نہیں ہوا کہ بھئی ایک آدمی جس کے اوپر فرد جرم عائد کرنی ہے، جو مجرم ہے، جو کرپٹڈ ہے بندہ، اس کو جو ہے پرائم منسٹر بنا دیا گیا، اور اس کی اولاد جو مفرور ہے، بھاگ کے لنڈن بھاگی ہوئی ہے، وہ جو ہے سرکاری میٹنگیں اٹینڈ کر رہی ہے، ان کے ساتھ جو ہے الگ الگ دورے انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ لوگ عوام کے پیسے سے مستی مارنے گئے ٹرکی، اور ان کا یہی کام ہے۔ انہوں نے ساری زندگی جو ہے دورے کیے، بلکہ انہوں نے ملک کے لیے نہیں کیے، انہوں نے دورے جو ہے صرف اپنی ذات کے لیے کیے ہیں اور اپنی فیملی والوں کو لے کے گئے ہیں، اور عوام کا پیسہ خرچا، اور ابھی بھی عوام کے پیسے سے ہی وہاں دورے کر رہے ہیں، اپنی فیملی کو موج کروا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، ایسے چل رہی ہیں۔ عوام کو تو جوتیاں پڑ رہی ہیں بھائی، عوام کا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے ان لوگوں کو، ان کو اندر نہ کوئی شرم ہے، نہ حیا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، آپ میں تو وہ ہے ہی نہیں، وہ تو ختم ہو گئی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب تو کہتے ہیں بھائی پیٹرول اور ڈیزل تو امیر لوگ استعمال کرتے ہیں، تو غریب آدمی کیا گدھا ریڈی صاحب استعمال کرتا ہے؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ چرس پی کے تو نہیں بیٹھے ہوتے آپ؟ پہلے یہ بتائیں بھائی، غریب آدمی موٹر سائیکل چلاتا ہے، اس کا غریب آدمی مزدور جو رکشہ چلاتا ہے، جو چنگچی چلاتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے؟ دماغ آپ کا ٹھیک ہے؟ آپ کو تو لات مار کے نکال دینا چاہیے، یا منہ اٹھا کے آئے آپ آگے وزیر بن گئے، منہ اٹھا کے منہ متھا جن پاڑل تھا، شرم کریں کچھ۔ امیر لوگ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے نا، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ تو خرید سکتے ہو، آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، آپ تو ایک بڑی کمپنی کے مالک بھی ہو، وہ تو کمپنی آپ کی بند کر کے آپ کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے، لعنت ہے آپ کے اوپر اور آپ کی حکومت کے اوپر جو ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔
शहबाज शरीफ आके साहब कहते हैं मैं तो कपड़े बेच के दूंगा, आपका तो भाई अंडरवेयर भी नहीं बिकेगा। जिस तरह सारा लंडे का कपड़ा पहन के बैठे हुए हैं आप अपने मुंह पे अंडरवेयर चढ़ा के स्पाइडरमैन बन जाएं। आपको शर्म नहीं आती है? बकवास करते रहते हैं आप दिन ब दिन हर वक्त। इतनी उम्र हो गई है, इस उम्र में आदमी अल्लाह तौबा करता है। आप जाके प्राइम मिनिस्टर बन गए और आके जो है मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। आप वोट लेकर आए, हिम्मत है ना, माँ का दूध पिया तो वोट लेकर दिखाएं। इलेक्शन में आए बिना किसी धांधली के, तब आपको माने हम। उस वक्त फिर मैं भी जो है खान साहब को सपोर्ट करना या उनके बारे में बात करना बंद कर दूंगा। मैं खान साहब को सपोर्ट करता हूं, लेकिन इतना भी पागलों की तरह सपोर्ट नहीं करता कि मैं उनके लिए मर जाऊंगा। लेकिन ये बात है कि वो बंदा अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, वो बंदा अपने मुल्क के साथ सीरियस है और वो बंदा ईमानदार है। उस बंदे की लंदन में आप लोगों की तरह कोई जायदादें नहीं है। आप तो लंदन के महंगे तरीन एरिया में रहते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती ना? अवाम का पैसा खा के रखे हैं अपनी जेब में जो है, जितना भी आपकी जेब में पैसा है। आपने रोज़ राइस रखी हुई है भाई, मैं तो खुद देख के रहा हूँ। वहाँ इतने टैक्सेस हैं, वहाँ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ज़्यादा टैक्सेस हैं वहाँ पे, और आप वहाँ पे रोज़ राइस लेके घूम रहे हैं। शर्म है आपके? मैं क्या बोलूँ, मेरे ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहता जितना मुझे आप लोगों पे गुस्सा आया है। नहीं तो ये मोटी मोटी गालियाँ आप लोगों को मैं देने का मेरा दिल करता है। आप लोग इतने घटिया हैं, आप ख़ानदान आपका पूरा घटिया है। शरीफ ख़ानदान ने जो है ना अपनी सियासत जो है ना वो सारी बदमाशी पे रखी हुई है। ये आपका राणा सनाउल्लाह भी बहुत भौंकता रहता है। अल्लाह करे किसी दिन मेरे हत्थे चढ़ जाए, इसका मैं मुँह तोड़ के हाथ में दे दूँ जितना मुझे इस पर तप चढ़ी हुई है। और आपका साफ सबका अल्लाह कसम से, मुझे जिस दिन आप लोगों ने घटिया हरकत करके हुकूमत गिराई है, मेरा तो जिस दिन ये दिल कर रहा था बंदूक लेके आप लोगों को गोली छोड़ा दूँ। जाके पुलिस में डाल दीजिए मेरा नाम, मुझे कोई परवाह नहीं है आपका। लेकिन आप लोग इतने घटिया और इतने बेगैरत लोग हैं कि भाई जिसका जो है मैं बयान नहीं कर सकता कि आप लोग इस हद तक गिर सकते हैं। आवाम को नुकसान, सियासत को नुकसान, मुल्क की मईशत को नुकसान, हर तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं आप लोग। आप तो नासूर हैं, आप तो नासूर बन गए हैं मुल्क के लिए। आप कब उतरेंगे? अल्लाह आप लोगों से जान छोड़ाए, मेरी तो दुआ है। मुझे जितना गुस्सा है, जितना मैं आवाम का रिएक्शन देख के हटा हूँ और जितना मैं तकलीफ़ देख के हटा हूँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहता। मेरी तरबियत इस तरह नहीं हुई, नहीं तो मैं वहाँ आप लोगों अपनी जो है ना, मैं आप लोगों की वो नंगा करके आप लोगों को मैं इस वक्त सुनाता कि आपके कानों में से धुआं निकल जाता। लेकिन आप लोग बेशर्म, बेगैरत, बेहिस लोग हैं। आप लोगों को जितना सुनाए, आप लोगों को जितना गालियाँ दें, आप लोगों ने उतना ही चौड़ा होकर बैठे रहना है कुर्सी पे। आपने उतरना नहीं कुर्सी से और आवाम को नुकसान पहुंचाना रहता है। तो अल्लाह का खौफ खाएं। अगर अल्लाह आप लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, घंटा आप मुसलमान हैं ही नहीं। आप तो भाई यहूदियों से भी बदतर है, मैं तो कहता हूँ। आप लोग उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। अल्लाह करे आप जब मरे तो आपकी लाश को कुत्ते खाएं, जितना आप लोगों ने परेशान किया इस मुल्क को। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर मैं और देर वीडियो बनाता रहा तो मैं कसम से दिमाग फट जाएगा, इसलिए फ़िलहाल आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।